سامعین کرام آداب و تسلیمات، میں ہوں آپ کا میزبان محتشم احتشام۔ سامعین، ماحولیاتی آلودگی خوفناک اثرات جو ہیں وہ ہمارے معاشرے پر پڑ رہے ہیں گلوبلائزیشن کے اس دور میں، کہ جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان جدیدیت سے نہ صرف پس جدیدیت کے دور میں آ گیا ہے بلکہ انتہائی تیزی کے ساتھ سپر سائنک دور کی طرف گامزن ہے۔ سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں ہونے والی بے پناہ ترقی، مختلف نوع ایجادات، گوناگوں تحقیقات اور انتہائی مفید طبی، کیمیائی اور حیاتیائی دریافتوں سے انسان نے اپنے لائف سٹائل کے ماضی کے مقابلے میں بہت بہتر اور آسان بنا لیا ہے، لیکن معیار زندگی کو بہتر بنانے کی ان انسانی کاوشوں کے قدرتی ماحول پر انتہائی بھیانک اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ماحول کی آلودگی کے منطقی نتیجہ مختلف خوفناک اور مہلک بیماریوں اور گلوبل وارمنگ کی صورت میں برآمد ہوا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کی سب سے بڑی وجہ صنعت کاری کا فروغ، جنگلات کا خاتمہ، شہروں کا بہت زیادہ بڑھنا، اسی طرح غذائی اجناس کی کمی پوری کرنے اور فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے کھادوں، کیڑے مار ادویات، فنجائی مار ادویات، جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے والی ادویات اور سپرے کا استعمال ہے۔ آلودگی کی مختلف اقسام ہیں، مثلا زمینی آلودگی، آبی آلودگی، ہوائی آلودگی اور شور کی آلودگی وغیرہ۔ آلودگی خواہ کسی بھی قسم کی ہو، اس سے انسانی صحت اور قدرتی ماحول بہت بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر شور کی آلودگی طبیعتوں میں چڑچڑاپن، سر درد، تھکاوٹ، ڈپریشن اور بہرے پن کا موجب بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان چیزوں سے ہماری زندگیوں پر کیا کیا اثر پڑ رہے ہیں، ہمارے ساتھ آج اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر امتیاز احمد صاحب، جو کہ ڈگری کالج پونچھ میں پروفیسر تعینات ہیں، موجود ہیں، اور ان کے ساتھ سیمسٹر 3 کی طالبہ نازیہ کوثر، جن کا تعلق باڈی چچا پونچھ سے ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گی، جن کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آج کے مہمان خصوصی کی طرف بڑھتا ہوں اور ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر، یہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے، اس سے کیا مراد؟ بہت شکریہ شام صاحب مجھے یہاں انوائٹ کرنے کے لیے، اور ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر انوائرمنٹ سائنس کا ہونے کے ناطے میری یہ جو ہے ڈیوٹی بھی بنتی ہے اس کو لوگوں میں اویئرنیس کا، اور یہ ایک ریڈیو اسٹیشن آپ کا، اور آپ نے یہاں بلایا ہمیں، اور یہ بہت بڑا میرے لیے ایک چیز ہے کہ مجھے ایک پلیٹ فارم دیا گیا کہ ہاؤ کین آئی اسپریڈ دا اویئرنیس۔ تو بہت شکریہ آپ کا بلانے کے لیے۔ آپ نے کہا کہ ماحولی آلودگی کا مطلب کیا ہے، ہم اس کو کیسے سمجھتے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی یا جس کو ہم انوائرمنٹل پالوشن کہیں گے، اصل میں یہ ہمارا انوائرمنٹ جو بھی ہے، ہمارا جو بھی ماحول ہے، اس میں ایک طریقے کی کسی چیز کا آ جانا، اس طریقے کے کسی سبسٹانس کا آ جانا جس کی وجہ سے جو آلریڈی ہمارے انوائرمنٹ میں ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا یا وہ آلریڈی ایگزسٹ کر رہا تھا، تو اس کی کانسنٹریشن میں، اس کی مقدار میں چینج آنا، اس کی مقدار بڑھ جانا، اصل میں یہ ماحولی آلودگی ہے۔ یہ جو آلودگی کی مختلف شکلیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ جیسے آلودگی کی جو الگ شکلیں ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں، وہ تو ہے ایئر پولوشن ہے، ہوا کی آلودگی، واٹر پولوشن ہے، پانی کی آلودگی، پھر ہم سوائل پولوشن کو بھی پڑھتے ہیں۔ سوائل بھی ایک جو ہماری مٹی جو ہے خراب ہو رہی ہے، کیونکہ مٹی کی وجہ سے ہم بھی ہیں، لائف ایگزسٹ کر رہی ہے، ہم سروائیو کر رہے ہیں، تو مٹی ہے۔ اب جو دیکھا جائے تو قسمیں بہت الگ آ رہی ہیں، جیسے ریڈیو ایکٹیو پولوشن ہے، ہم دیکھیں تو ابھی پلاسٹک پولوشن جو سالڈ ویسٹ میں آتا ہے، سالڈ ویسٹ پولوشن ہے، یہ بڑھ رہا ہے۔ تھرمل پولوشن ہے، جیسے کہ ہیٹ بڑھ رہی ہے۔ پرٹیکولرلی تھرمل پولوشن کو ہم واٹر پولوشن میں پڑھتے ہیں کہ جب پانی کا جو ٹیمپریچر نارمل ہونا چاہیے تھا اس سے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، تو اس کا جو وہاں کی لائف ہے، زندگی ہے، پانی میں مچھلیاں ہیں یا کچھ دوسرے جانور ہیں، تو وہ ان کو اثر ہوگا اس کا۔ اچھا، ہم نازیہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ نازیہ، یہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے ہمارے علاقے میں بڑھ رہا ہے، آپ اس میں کیا کیا سمجھ رہی ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں بڑھ رہی ہیں؟ جو ہمارے لوکل ایریا میں یا ہمارے علاقے میں ماحولیاتی آلودگی بڑھ رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ شہروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ 10 قدم اگر چل کے کہیں جانا ہو تو گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ مطلب شہروں میں سبزی لینے جانا ہو تو وہ 10 قدم چلنے کے بجائے گاڑی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد لوکل کریشرز آگے، جیسے گلپور میں ہو گیا ہمارا پونچھ کا علاقہ، یا کنکوٹ، وہاں پہ
क्रशर्स हैं, उसमें बहुत सारी मतलब हार्मफुल गैसेस जो मतलब गंदी हवा जो भी है पूरे माहौल में उससे भी मतलब जा रही है, तो उससे जो है माहौलियाती आलूदगी बढ़ रही है। उसके बाद सड़कों का काम चल रहा है, बहुत सारी जगह जहाँ सड़कों का काम चल रहा है, और सड़कों का काम चलते चलते बहुत सारी जो है धूल जो है उड़ रही है। आप देखते होंगे कि जब सड़कों का काम चलता है उनके नज़दीक जो घर होते हैं, उनकी इमारतें होती हैं, उनकी क्या हालत हो जाती है धूल की वजह से। तो इस तरह वो इंसानी सेहत पे भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अगर वो सड़कें जल्दी बनेगी तो उससे वो जो है माहौलियाती आलूदगी को से हम बच सकते हैं। अच्छा सर, ये जो शोर है, वॉइस पोल्यूशन भी कहा जाता है, तो हमारे यहाँ पर आम देखा गया है कि मजहब के नाम पर, दीन के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर स्पीकर्स लगा कर रखे रहते हैं। क्या इनका भी बुरा असर है हमारी जिंदगियों पर? हाँ बिल्कुल, देखो इसको हम नॉइस पोल्यूशन कहेंगे। एक होता है नॉइस और एक होती है वॉइस। वॉइस ये है कि जो हम सुन रहे हैं हमारे जरूरत की चीज है, जो भी आवाज जो हमारी जरूरत की नहीं है तो वो हमारे लिए नॉइस होगी। अगर वो पार्टिकुलर एक उसका एम्पलीट्यूड होता है, उसका हम नॉइस को जो मेजर करते हैं डॉब्सन यूनिट में मेजर करते हैं, तो एक पार्टिकुलर हमारे जो एयर्स हैं, ह्यूमन एयर है, ये 85 डॉब्सन पे ही सुन सकता, उससे ज्यादा नहीं सुन सकता। और जो हाई एम्पलीट्यूड्स में जो वॉइस हम सुनते हैं, दिन को शोर है, नॉइस बहुत ज़्यादा रिलीजियस प्लेसेस पे देखा जाए या फिर सिटीज़ में देखा जाए, हॉन्किंग आजकल बहुत ज़्यादा है, व्हीकल्स की, गाड़ियों की हॉन्किंग हो रही है, मशीनरी की आवाज़ बहुत ज़्यादा, और ये सब ऑब्वियसली जो है हमारे जो है जहन पे इसका असर है। इसको हम नॉइस पोल्यूशन में काउंट करेंगे और इसके बहुत खतरनाक असरात हैं। इसके डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, सरदर्द और बहरा हो जाना और इस तरीके की कई बीमारियां हैं जो नॉइस पोल्यूशन से रिलेटेड हैं, तो ऑब्वियसली इससे इम्पेक्ट होता है। और इसका जैसे कि हम जो रेजिडेंशियल एरिया है उसका जो है हमारे इंडिया में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है, उसने एक पार्टिकुलर लिमिट दी हुई है कि 55 डॉब्सन यूनिट्स तक ही रहना चाहिए आवाज, लेकिन उससे ज्यादा आवाज में जो है हम नहीं रह सकते रेजिडेंशियल एरिया में। लेकिन आज के दौर में हम देखेंगे तो सिटीज में खासकर ये डॉब्सन यूनिट जो है ये इंक्रीज हो गया है, वॉइस का लेवल बढ़ गया है, तो वो हमें इम्पेक्ट करता है हमारी डेली लाइफ। अच्छा नाज़िया, आप बताएं, आप हैसियत स्टूडेंट, क्या ये जो शोर शराबा है, जैसे हमने बात की है वॉइस पर, ये आपकी तालीम को मुतासर कर रहा है? ज़रूर मुतासर करता है। जैसे शहरों में बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए तो एक खामोश जगह ही होती है, तो हम अच्छे से इफेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। जब इतनी सारी गाड़ियों का या मशीनरीज का या रिलीजियस प्लेसेस से जो तरह के भी जिस तरह की आवाज़ें आती हैं, तो उनसे ज़रूर ये बुरे असरात होते हैं। आप ये बताएं कि अगर हम कंट्रोल करना चाहें इस पर तो कैसे कर सकते हैं? जो प्रॉपर सेवेज जो भी डस्ट होता है, वेस्टेज होता है, तो लोगों को इत्तला करना है सबसे पहले किन वजहों से हो रहा है और किन चीज़ों से हम इस चीज़ से बच सकते हैं। जैसे जो वेस्टेज है लोग ऐसे डंप कर देते हैं, किसी जगह पे इकट्ठा कर देते हैं, उनको इस चीज़ के लिए अवेयर करना है कि कैसे कंपोज किया जाता है, और कंपोज करने से पोल्यूशन में या आलूदगी में उसका कोई भी फिर असर नहीं होगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पेड़ काटने नहीं चाहिए बल्कि और पेड़ लगाने चाहिए। जो भी दरियाओं के नज़दीक जो भी घर होते हैं या जो भी वहाँ भी आलूदा पानी है जो सीधा डायरेक्टली जो है वो दरियाओं में, नदियों में ऐसे डाल देते हैं, तो उन चीज़ों को भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। आलूदा पानी को डायरेक्ट किसी नदी में या साफ पानी में नहीं डालना चाहिए। और आजकल जो है इलीगल फिशिंग हो रही है, मतलब कोई भी जा रहा है, मतलब मछलियाँ पकड़ रहा है अपने इस्तेमाल के लिए, तो बगैर लाइसेंस के, तो उस चीज़ को भी हमें रोकना चाहिए। यानी आपकी मुराद है कि हमें खुद जाकर वहाँ कांटा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये भी पोल्यूशन का एक जरिया है। अच्छा सर, ये एक है मेरे ख्याल ओजोन लेयर, इससे क्या मुराद? देखिए, ओजोन लेयर डिस्क्राइब करने से पहले मैं ओजोन बताऊंगा क्या है। ओजोन एक जो ऑक्सीजन का नॉर्मली मॉलिक्यूल होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो ऑक्सीजन O2 अगर होगा तो वो ऑक्सीजन है जो हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो हमें ब्रीथिंग के लिए हेल्प करती है, हमारे लिए जरूरी है। लेकिन यही जो है ओजोन का मॉलिक्यूल है, ये 3 मॉलिक्यूल्स अगर हो जाएंगे, O3 हो जाएगा, तो इसको हम ओजोन कहते हैं। अब ये ओजोन 2 टाइप की है। एक ओजोन है जहां हम रहते हैं, जिस ट्रोपोस्फेयर में एक्चुअली जहां लाइफ, एटमॉस्फेयर की वो लेयर जिसमें लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, जिसमें हम लोग रह रहे हैं इंसान, वहां पे जो ओजोन है तो ये इसको ग्राउंड लेवल ओजोन कहा जाता है। और एक ओजोन है जो स्ट्रेटोस्फेयर में है, जिसको ओजोन लेयर कहा जाता है, वो ओजोन की लेयर की फॉर्म में है। ओजोन लेयर मतलब कि ओजोन की बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन वहां एक लेयर की तरह है, हमारी अर्थ को जो है सराउंड कर रही है। ये हमारी अर्थ को प्रोटेक्शन दे रही है फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम सन। तो जो सन से हार्मफुल रेडिएशंस आ रही हैं, यूवी रेडिएशंस हैं, यूवी
UVA UVB रेडिएशंस हैं वो बहुत हार्मफुल इम्पैक्ट डालती हैं जो भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है अर्थ पे। जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो जाना, स्किन की प्रॉब्लम होनी, स्किन कैंसर जैसी तकलीफें होनी, और ये सब चीज़ें जो है UV रेडिएशन से होती हैं। और ओजोन लेयर जो है इसको फिल्टर करती है, फिल्टर करके रेडिएशन हमारे तक आती हैं, एनर्जी अर्थ पे पहुंचती है। लेकिन अब यही है कि जो आज के दौर में हम कूलर्स यूज़ कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें कुछ हार्मफुल गैसेज रिलीज होती हैं जिनको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं। तो ये जो हार्मफुल गैसेज हैं ये इसका एक मॉलिक्यूल 1000 ऑफ ओजोन के मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देता है एक ही साइकिल में। हम एक मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज करते हैं तो वो 1000 ऑफ ओजोन को डिप्लीट कर देता है, खत्म कर देता है। और जब ओजोन लेयर वहाँ जाके खत्म हो रही है स्ट्रेटोस्फेयर में, तो वो हार्मफुल रेडिएशंस जो थी वो जमीन पे आ रही हैं और यहाँ पे लाइफ को इम्पैक्ट कर रही हैं। अच्छा सर, ये धुआं यानी धुएं को खतरनाक क्यों कहा गया है? धुआं से आप मेरा मुराद है कि कोई भी किसी भी जरिए का धुआं, वो गाड़ियों से निकल रहा है या वो स्टबल बर्निंग, एग्रीकल्चर बर्निंग हम कर रहे हैं वो है, टायर जलाते हैं लोग उससे निकल रहा है, तो ऑब्वियसली ये एक हार्मफुल मटेरियल, हार्मफुल सब्सटेंस इसमें निकलते हैं, केमिकल्स जो इम्पैक्ट करते हैं हमारी लाइफ को। अच्छा सर, ये जो लकड़ी वगैरह जलाते हैं घरों में जिसे, इसका भी कुछ पोल्यूशन है, इससे भी खतरा? इसका भी असल में जो धुआं है, धुआं की भी किस्में हैं जैसे मैंने बताई। जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है वो ज्यादा खतरनाक है, जो फैक्ट्रीज से निकलने वाला है वो ज्यादा खतरनाक है। जो प्लास्टिक को बर्न करते हैं, हम प्लास्टिक को जलाते हैं या टायरों को जलाते हैं, उसमें से जो धुआं निकलता है वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसमें अलग तरीके के केमिकल, अलग तरीके का कंपोनेंट्स होंगे, सब्सटेंस होंगे जो डायरेक्ट हमारी हेल्थ को, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करेंगे, खराब करेंगे। जो आपने बताया, बोला कि जो लकड़ी से निकलता है वो भी जाहिर सी बात है धुआं है तो इम्पैक्ट करेगा, लेकिन वो कंपैरेटिवली उससे कम करता है धुआं इम्पैक्ट। जो वुड की वजह से घरों में चूल्हा जलाते हैं हम, तो उसको इंडोर पोल्यूशन में काउंट किया जाता है। और इंडोर पोल्यूशन जो है एक काज, मेजर काज था जो है हमारी जो घर पे काम करने वाली औरतें हैं, वो जो चूल्हे पे काम करने वाली लेडीज थी, तो उनको अस्थमा की प्रॉब्लम, उनको और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बढ़ रही थी। और ये देखा गया है एक स्टडी के जरिए कि जब से LPG आया है, लकड़ी का इस्तेमाल कम हुआ है, तो ये डिजीज भी कम हो रही है, इंडोर पोल्यूशन भी कम हुआ है। अच्छा नाज़िया, ये जो आपका कॉलेज है, क्या इसमें भी आप लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, जो हमारा पोल्यूशन है या जो आलूदगी है इसको ख़त्म करने के लिए क्या क्या किया जाता है? हमारे कॉलेज में तालिब इल्म को अवेयर किया जाता है। जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, तो हमने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल लोगों से जो है इत्तला ली जाती है और वो हमें कुछ मैज़ बताते हैं कैसे इन सब चीज़ों से बचना है। और हम कॉलेज में ही रह के भी हम पेड़ लगाते हैं, प्लांटेशन करते हैं और साफ़ सफाई रखते हैं, जिससे हमारा माहौल जो है आलूदगी से बचे। और हम ऐसी रैलीज़ निकालते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम निकालते हैं, जिससे हम लोगों को भी इत्तला कर सकते हैं कि इससे कैसे बचना चाहिए और क्या क्या चीज़ें इसके लिए करनी चाहिए। अच्छा, ये तो आपने कॉलेज में किया, घर में आप इसके लिए क्या? सबसे ज़रूरी तो है घर में करना, स्पेशली गांव के लोगों को अवेयर करना। और गांव के लोगों को अवेयर करोगे तो उन्हें सबसे पहले जानकारी देना कि इन चीज़ों से होता क्या है और मतलब किन किन चीज़ों से होता है। एक बंदे को अगर ये सोच आ जाएगी, इस बारे में जानकारी हो जाएगी, तो इस तरह से हम बच सकते हैं। तो मुझे लगता है परिवार में जो है ऐसे बात करनी चाहिए और सबको इस चीज़ की इत्तला देनी चाहिए। बहुत अच्छा सर, ये ग़िज़ाएँ जो हम खाते हैं, ग़िज़ाएँ जो हमारे बीमारियों का सबब क्यों बनती हैं? देखिए, कोई भी चीज़ है, कोई भी जानदार चीज़ है, तो वो जो चीज़ अपने इनटेक करेगी, जो चीज़ उसके अंदर फूड की फॉर्म में, खुराक की फॉर्म में जाएगी, उसका इम्पैक्ट होगा उसकी बॉडी पे, उसकी हेल्थ पे, उसकी सेहत पे। तो वही है कि हम क्या खा रहे हैं वो हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है कि हमारी हेल्थ कंडीशंस कैसी रहेंगी। अब हम खा जो अभी रहे हैं उसमें क्या क्या कंटेमिनेशंस हैं, कितनी अडल्ट्रेशंस हैं, कितनी चेंजेस हैं। आज से 10 साल या 15 साल पहले जो खुराक हम लेते थे तो वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में थी। आज हम जो है पेस्टिसाइड का यूज़ किया जा रहा है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जा रहा है, खाद इस्तेमाल करते हैं हम, फंगीसाइड्स यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स में। हम जब सब्जियां खाते हैं तो इनके कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ जो है उसके सब्जी के ऊपर जो भी हम मटेरियल खाते हैं, फूड खाते हैं, इनटेक करते हैं, तो वो उसमें उसके रेमिनेंट्स बच जाते हैं। तो जो जब भी हम खुराक लेते हैं, खाते हैं खाना, तो वो हमारे अंदर चले जाते हैं, इंजेस्ट हो जाते हैं।
تو ایک پروسیس ہے بایو میگنیفیکیشن کا پروسیس ہے, میں بچوں کو کالج میں بھی پڑھاتا ہوں یہ, کہ یہ آہستہ آہستہ وہ جو مٹیریل ہے ہماری باڈی میں ڈپوزٹ ہوتا جاتا ہے, وہ کنٹینٹ جو بھی سبسٹانس ہارمفل ٹاکسک مٹیریل تھا, ٹاکسک ہیوی میٹلز تھے یا جو بھی تھا, تو اس کے ہماری لائف پہ بہت اثرات ہیں. جیسے انڈائریکٹلی ہمیں کینسر کی بیماریاں جو آج بہت زیادہ ہو گئی ہیں, ہم کہتے ہیں کہ کینسر کیوں ہوا, لیکن ہمیں انڈائریکٹلی اس کے پیچھے جو مائکرو لیول پہ ہم دیکھیں جا کے جو لاجک تھا, جو ریزن تھا, ہمیں پتہ نہیں چل پا رہا کیا تھا. ہمیں ڈائریکٹلی تو نہیں دکھے گا لیکن انڈائریکٹلی امپیکٹ ہو رہا ہے. ہماری پولوشن کی وجہ سے کارڈیو ویسکولر ڈسٹربنس ہو رہی ہیں, کارڈیک اٹیکس آتے ہیں لوگوں کو. نوائز پولوشن کی ہمیں بات کی, اس سے بھی بہت زیادہ ہے. لیکن آپ نے یہاں فوڈ کا کہا کہ ہم انٹیک جو کرتے ہیں, تو اوبویسلی جو بھی ہم خوراک لیتے ہیں, آج اڈلٹریشن ہے, اس میں ہر طریقے کے رسائن یوز کیے جاتے ہیں, استعمال کیے جاتے ہیں پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے. لیکن ہم پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے ساتھ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اس کو پلیوٹ بھی کر رہا ہے, اس کو خراب بھی کر رہا ہے جو ہم انٹیک کریں گے, اور وہ ہماری ہیلتھ پہ بھی امپیکٹ ڈالے گا. تو ظاہر سی بات ہے وہ اس طریقے سے امپیکٹ ہو رہا ہے. یعنی جو ہم لوگوں کو بتایا جاتا ہے, جیسے کسان کو بڑے بڑے پروگراموں میں بھی بتایا جا رہا ہے, کیمیائی کھاد, جو کیڑے مار دوائیاں یہ جو استعمال کی جاتی ہیں, آپ کا کہنا ہے کہ اس سے بھی نقصان ہو رہا ہے. بالکل, اس سے بھی نقصان ہو رہا ہے. اچھا سر, انسانی زندگی پر آلودگی کا کیا اثر پڑ رہا ہے, یہ جو ہمارا ماحول خراب ہے, چاہے اس میں دھواں آ رہا ہے, اس کے علاوہ جیسے ہمارا جو مٹیریل ہے گھروں سے جو گندگی نکل رہی ہے, مثلا ہم ایک مرغے کو کاٹ رہے ہیں, اس کا جو فضلہ نکل رہا ہے وہ پھینک رہے ہیں, کہیں نالی میں پھینک رہے ہیں, کیا اس کے لیے بھی ہمیں انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں کہ آپ اس کا بھی کہیں الگ سے استعمال کریں؟ دیکھو, آپ نے جو پوچھا کہ ماحولی آلودگی سے انسانی زندگی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے, اس کا ماحولی آلودگی جس طرح کے کئی طریقے کی ہے اور الگ الگ طریقے سے امپیکٹ ڈالتی ہے ہماری لائف. جو آپ نے جیسے بات کی کہ اگر ہم مرغے کو کاٹ رہے ہیں یا اس کو جو بھی اس طریقے کا میٹیریل ہمارے گھروں سے نکلتا ہے, تو اسے ہم میونسپل ویسٹ کہتے ہیں. کہیں کمرشل اسٹیشن ہے کوئی, وہاں سے نکل رہا ہے, شاپ سے جو میٹیریل ویسٹ میٹیریل نکل رہا ہے, ہمارے گھروں سے ویسٹ میٹیریل نکل رہا ہے, تو یہ جو ہے یہ ایک میونسپل ویسٹ ہے. اس میں بہت سارے ٹاکسک میٹیریل ہوتے ہیں. جیسے آپ نے بات کی کہ اس میں اگر بایولوجیکل میٹیریل ہے, آرگینک ہے, جیسے مرغے کو کاٹا ہم نے اور اس کا جو بھی میٹیریل بچا ہوا ہم نے کہیں بھی پھینک دیا, وہ سڑے گا وہاں پہ, وہ اس کی ڈیکمپوزیشن ہوگی, اور ڈیکمپوز ہوتے ہوئے اس کے اوپر بہت سارے بیکٹیریا, اس کے اوپر بہت سارے مائکروبز ایکٹ کریں گے ڈیکمپوزیشن کے دور, اور وہاں پہ مائکروبز کی جو پاپولیشن بڑھے گی, مائکروبز انکریز ہو جائیں گے, تو وہ جو وہی مائکروب اسی سوسائٹی میں وہیں ہم رہ رہے ہیں, تو وہ ہوا میں آئیں گے, تو وہ ہمیں بیماری کاز کریں گے. تو ظاہر سی بات ہے اس سے ہمیں بیماری ہوگی. اچھا یہ بتائیں سر, یہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس کا ذمہ دار ہم کس سے مانتے؟ جیسے ہم آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک بچہ ہے, اسکول کا بچہ ہے, دکان پہ گیا, اس نے مونگ پھلی لی, شاپ کیپر نے پلاسٹک والی تھیلی میں دے دیا. اب وہ بچہ ہے, اس نے وہ لے لیا, تو ہمیں تو پہلے اس کو بچے کو اپنے کو سمجھانا چاہیے تھا کہ بچے ہمیں پلاسٹک یوز نہیں کرنا ہے. یہاں پہ ہماری بھی انوالومنٹ ہے کہ ہم نے بچے کو سمجھایا نہیں ہوا تھا. وہ شاپ کیپر کے پاس گیا تو شاپ کیپر نے سیدھا تھیلی نکالی, پلاسٹک کی پولیتھین نکالا اور دے دیا. اس نے بھی نہیں سوچا. اب پولیتھین کے اوپر گورنمنٹ کی ریگولیشنز بھی ہیں, گورنمنٹ کی ریگولیشن بھی ہیں, بین بھی ہے, لیجسلیشن جو رولز گورنمنٹ نے بنائے ہیں سر, لیکن ان کا پالن نہیں ہو رہا, چوری چھپے سے دکاندار بھی لا رہا ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہر ایک انوالو ہے. بچے کو ہم نہیں سمجھا پائے, وہ بھی انوالو ہے, شاپ کیپر بھی انوالو تھا, اس میں فیکٹریز جنہوں نے وہ پولیتھین کریٹ کیا بنایا وہ بھی انوالو تھی, جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ بھی انوالو ہے, اور کہیں نہ کہیں لیجسلیشن بنتے ہیں, رولز ریگولیشن بنتے ہیں, لیکن ان کا پالن ہونا, ان کی امپلیمنٹیشن کا بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا فرق رہ جاتا ہے. تبھی اس طریقے کا جو نازیہ, یہ جو بڑھتی ہوئی آلودگی ہے, آپ کیا مانتی ہیں ہم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ بڑھتی ہوئی آلودگی کو ہم ختم کر سکتے ہیں, مطلب جو بھی فیکٹریز ہیں, فیکٹریز میں ایسی ڈیوائسز لگا سکتے ہیں جس سے وہ جو دھواں نکل رہا ہے وہ ایک دم پالیوٹیڈ نکلتا ہے, بٹ وہ آلودگی والا نہ نکلے, بس صاف ہو کے ایسی ڈیوائسز بن کے جس سے وہ صاف ہو کے نکل سکے. اور گاڑیوں کا کم استعمال کریں, جہاں چل کے آپ پہنچ سکتے ہو تو وہاں آپ چل کے ہی جائیں, گاڑیوں کا کم استعمال کریں. اور جو بھی مطلب ویسٹیج ہے اس کو آپ ایسے ہی مت پھینک دیں, ایک کھڈا بنائیں, اس کھڈے میں وہ سارے جو بھی ویسٹیج, گھر کا بھی جو بھی سبزی کاٹی اس کے اوپر کا جو بھی ویسٹ گیا وہ سب ایک کھڈے میں جا کے ڈال دیں, پر ایسے ہی کہیں پہ نہ پھینکیں. اور جیسے ہم یہ پولیتھین استعمال کر رہے ہیں, اس کی جگہ بیگ لے لیں, ایک اچھا سا بیگ. پولیتھین تو ڈیکمپوز بھی نہیں ہوتا ہے. پولیتھین ہم اگر جلائیں گے تو بھی ختم نہیں ہوگا,
مٹی میں اس کو گاڑ دیں گے تو بھی وہ ختم نہیں ہوگا. پولیتھین کا تو استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد جو واٹر باڈیز ہیں, ندیاں ہو گئی, جو چشمے ہو گئے, تو ان کے نزدیک ہمیں کسی بھی طرح کا مطلب جو بھی گندگی کا سامان ہے یا جو گندا پانی ہے ان میں جو نہیں ڈالنا چاہیے. اس سے ان پہ بہت زیادہ اس سے وہ آلودگی ان میں پھیل رہی ہے. اچھا سر, کیونکہ اب ہمارا وقت بھی ختم ہو رہا تھا, ہم کنکلوڈ کریں گے, تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ عام آدمی جو ہے, عام آدمی مثلا جو عام شہری ہے, یہ آلودگی سے بچاؤ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ آپ کیا مشورے دیں گے؟ دیکھو, آلودگی سے بچاؤ کے لیے یا آلودگی کو کم کرنے کے لیے دونوں جو ہے, عام آدمی آلودگی سے بچے گا تبھی اگر وہ کم کرنے کی کوشش کرے گا. وہ عام آدمی کی ایک تو سیوک سینس جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر انسان کے یہ دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ غلط چیز ہے, اس سے ہمارا انوائرمنٹ پولیوٹ ہو رہا ہے. ہم پانی میں ڈائریکٹ کپڑے دھو رہے ہیں, جا کے وہاں 2 بالٹی پانی نکال کے کپڑے دھونے کی جگہ ہم پانی کے بیچ ڈائریکٹ اور کوئی بھی واٹر سٹریم ہے پوری کو پولیوٹ کر دیتے ہیں. ہمیں نہیں جو آگے جو دھوئے گا یا آگے اس پانی کا استعمال کرے گا, ہماری بھینس یا ہماری یہ گائے جو ہے پانی کو پیے گی آگے, تو وہ یہی گندگی جو ہے ہم یہاں ڈال رہے ہیں وہی اس کے اندر جائے گا اور وہ واپس دودھ اس کا ہم یوز کریں گے, وہ ہمارے اندر بھی جائے گا. ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں لیکن ہم اس چیز سے اگنور رہتے ہیں. تو ہمیں یہ ہے کہ ایک تو اویئرنیس ہر طریقے کی رہنی چاہیے. ہمیں گورنمنٹ کے جو رولز ریگولیشنز ہیں ان کا پالن کرنا چاہیے عام آدمی کے لیے. اور جیسے کہ ابھی دیکھیں آپ تو بہت زیادہ لوگ انڈسٹریز میں دیکھیں, اگر تو جیسے پولوشن بڑھ رہا ہے لیکن انڈسٹریز کو بھی گورنمنٹ نے ریگولیشنز دی ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے اس پارٹیکولر ٹائم میں جو ہے اتنا آپ نے اتنے آپ کے ٹریٹمنٹ پلانٹس لگنے چاہیے. لیکن انڈسٹریز میں بھی جو لیجسلیشن ہے وہ نہیں ہو رہی, پراپر قانون کا پالن نہیں ہو رہا ہے. تو یہ چیز بھی ہے. ہمیں عام آدمی تو کرے گا ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کارپوریٹس ہیں, جو گورنمنٹ کا انوالو ہونا اور ہماری ہر انسٹیٹیوٹ کا انوالو ہونا, ہمارے اکیڈمک انسٹیٹیوٹس کا انوالو ہونا, ہر ایک کا رول جو ہے ضروری ہے اس میں. اچھا نازیہ, اب آخری کوشچن, یہ جو ہمارے مثلا آبی ذخائر ہیں, جو پانی کے ہمارے سورسز ہیں, جیسے چشمے ہیں, کئی جگہ پر ہماری آرمی, ہماری انتظامیہ یہ جو ہے بنا دیتی ہے. یہاں سے آپ جب سرون کوٹ کی طرف جائیں تو راستے میں ایک جگہ دیکھا آپ نے, کلائی سے آگے جا کر بہترین ایک شیڈ بنایا تھا آرمی کی جانب سے, لیکن ہم لوگوں نے اس کو برباد کر دیا. تو آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گی اس بارے میں, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھو, ہم بچپن سے بہت کچھ سیکھتے ہیں لیکن ہم صرف سیکھتے ہیں, ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے. سب سے بڑی بات ہے کہ چیزیں, آئیڈیاز سب کچھ آ جاتا ہے لیکن ان چیزوں پہ کام ہی نہیں ہوتا. لوگوں کو کتنا بھی ہم اویئر کر لیتے ہیں, وہ سن لیتے ہیں, بٹ اس چیز پہ اگر جب تک وہ عمل نہیں کریں گے, خود کام نہیں کریں گے, تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم جو سیکھتے ہیں نا, ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. ہمیں لوگوں کو اس طرح بتانا چاہیے کہ نہ ہی صرف اس کو ان کو بتا کے ان کو اس طرح سے بتائیں کہ وہ ان چیز کو کریں بھی. تو عمل سب سے بڑی بات ہے کہ جو آئیڈیاز آتے ہیں تو ہمیں ان کو اپنا کے خود کرنا چاہیے, نہ کہ بس سنا تو یا سیکھ لیا. یہ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے. ہاں, ہمیں یعنی جہاں پانی ہے وہاں صفائی رکھنی چاہیے. ہاں, وہاں صفائی اگر کپڑے دھو رہے ہیں تو پھر صاف بھی کرنا چاہیے. سر, جاتے جاتے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جاتے جاتے میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ایک وہی جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ ایک سیوک سینس ہونا چاہیے ہر انسان میں. ہر انسان کو پتہ ہے میں اس دھرتی پہ رہ رہا ہوں, اسی انوائرمنٹ کا پارٹ ہوں میں بھی, اور اسی سے میں اپنی چیزوں کو, ضروریات کو پورا کر رہا ہوں اور اسی کو واپس خراب مت کروں. اسی سے میں نے زمین سے اپنی روزی لینی ہے, تو اسی میں اس طریقے کے جو ہے رسائن نہ ڈال دوں کہ جو میرے لیے ہارمفل ہیں, جو میرے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی امپیکٹفل ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے کیمیکل ہم یوز کریں گے تو وہ انسسٹینیبل جو ہے ہو جائے گا وہ لائف کا طریقہ. تو ہم سسٹینیبل وے میں جینا چاہیے. ہم اگر ایک سبزی لینے جاتے ہیں تو ہمیں اگر ایک بایو ڈیگریڈیبل مٹیریل ہے, کوئی کپڑے کا بیگ ہے, تو وہ استعمال کر سکتے ہیں. ہم پانی پہ, کنویں پہ جاتے ہیں تو ہم اس طریقے سے اپنی واشنگ اینڈ باتھنگ کریں کہ تاکہ وہ پورا پانی کی باڈی جو تھی اس کو پلیوٹ کر کے نہ آ جائیں. ہم بچوں کو اویئرنیس دے سکتے ہیں. ہم بچوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے بچے یہ چاکلیٹ کھاؤ گے تو واپس جو اپنے یہ ریپر ہے یہ ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے, تو بچے کے اندر وہ چلا جائے گا کہ نہیں یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے, وہ صحیح کی طرف جائے گا. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اور دوسرا پولیتھین جو ہے, پولیتھین بہت زیادہ پلاسٹک ویسٹ. ابھی جو 2023 کا ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہم نے منایا تو وہ بیٹ پلاسٹک پولوشن ہی تھا, اور اسی لیے گورنمنٹ ہر سال جو ہے یونائٹڈ نیشن نے 5 جون ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے, تو ہر سال ایک نیا تھیم آتا ہے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کا. تو وہ تھیم ایک پارٹیکولر ٹاپک کو, ایک پارٹیکولر کنسرن کو جو ہے ڈیل کرتا ہے. تو ہمیں جو انسٹیٹیوٹس ہیں میں کہتا ہوں ان کو ان پہ بھی کام کرنا چاہیے, ان تھیمز پہ بھی کام کرنا چاہیے. باقی UN کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں
17 گولس ہیں اس کو میں انوائرمنٹ پہ جو ہے پولوشن کو کرب کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اپوائنٹس کی ہیں, اور وہ گورنمنٹ لیول پہ نیشنل لیول پہ بھی وہ جو ہے یا امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے ان کی. تو میں یہی پیغام دوں گا, اسٹوڈنٹس کو بھی یہی پیغام دوں گا کہ آپ اویئرنیس کریں. اور میں ایک اور جو ضروری چیز ہے میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی انوائرمنٹل سائنس سبجیکٹ جو ہے اس سبجیکٹ کو بہت پڑھیں. ابھی یہ کمپلسری بھی ہو گیا, سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنس کے حساب سے کمپلسری ہو گیا ہے ہائر ایجوکیشن میں, اور دلی یونیورسٹی کے ہر کالج میں پڑھایا جا رہا ہے, جموں اور کشمیر یونیورسٹی کے ہر کالج میں پڑھایا جا رہا ہے, جو بھی سینٹرل یونیورسٹیز ہیں ہر جگہ یہ سبجیکٹ ہے. تو ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, یہ بہت براڈ سبجیکٹ ہے. تو میں بچوں کو یہ بھی اویئر کروں گا کہ جو بھی اسٹوڈنٹ ہمارے کالجز میں ہیں, سائنس بیک گراؤنڈ سے ہیں, تو وہ ضرور MSc انوائرمنٹ سائنس کریں. اور اس میں پوسٹ بھی بہت زیادہ آتی ہیں, ہائر ایجوکیشن میں آئیں گی پوسٹ, پولوشن کنٹرول بورڈ میں پوسٹ آتی ہیں, سینٹرل پولوشن کنٹرول بورڈ ہو, اسٹیٹ پولوشن کنٹرول بورڈ ہو, نیشنل گرین ٹریبیونل میں پوسٹ آتی ہیں, منسٹری آف انوائرمنٹ فارسٹ اینڈ کلائمیٹ چینج میں پوسٹ ہوتی ہیں. اور یہ بھی اس کو اگر پڑھیں گے, جتنا زیادہ سبجیکٹ کو پڑھیں گے اتنا بھی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اویئرنیس پروگرامز میں تو ہر جو کمیونٹی ہے, کمیونٹی آئی مین کہ اگر ہماری پولیس کمیونٹی ہے, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے, یا پھر ہماری ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, پنچایتی راج سسٹم چل رہا ہے, پنچایت گھر ہیں, ہاسپٹلز ہیں, یا کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہے جس میں, تو اس میں ہم گو گرین کا نعرہ ضرور لگائیں اور ہم کوشش کریں پولوشن کو کرب کرنے کا. بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری دعوت پر یہاں پہنچے. تو سامعین کرام, آپ نے آج ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے بہت کچھ سنا. یقینی طور پر ہمیں جو سنایا گیا, بتایا گیا, وہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. تبھی تک جیسا کہ نازیہ نے بھی بتایا کہ ہم جو سنیں اس پر عمل کریں اور اپنے ماحول کو بچائیں. آج بس اتنا ہی. انشاءاللہ ایک اور ٹاپک کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.